السلام علیکم۔ یہ کہانی ہے اس لڑکی کی جو ایک لڑکے سے بے حد محبت کرتی تھی، مگر اس لڑکے کی طرف سے اسے صرف بے وفائی ملی۔ تو سنیں اس لڑکی کی عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کی کہانی۔ وہ کہتی ہیں، میری جب اس لڑکے سے بات شروع ہوئی تو ایسا لگتا تھا کہ میری زندگی بدل رہی ہے، اور واقعی بدل رہی تھی میری زندگی۔ اس لڑکے کے آنے سے میری زندگی میں خوشیاں آنے لگی تھی، اور جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس لڑکے کی محبت بڑھتی چلی گئی۔ وہ لڑکا کبھی نہ چھوٹنے والی عادت بن گیا، مگر جیسے جیسے میری محبت بڑھتی گئی وہ لڑکا مجھ سے دور ہوتا گیا۔ میری محبت شدت پکڑتی جا رہی تھی، لاکھ ناراضگی پر بھی میں منت سماجت کر کے اسے منا لیتی۔ اپنی انا، اپنی عزت نفس کو بھول گئی۔ ہر بار میں منا لیتی اسے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہر بار ایک انسان ہی غلط نہیں ہوتا۔ مجھے اپنا رشتہ جو بچانا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی میں اس سے کرتی ہوں۔ اس کی کہی ہر بات پر میں آنکھیں بند کر کے یقین کرتی۔ مجھے لگنے لگا کہ سبھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ میں اس کی مثالیں دینے لگی۔ پھر وہ ہوا جو کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس لڑکے نے کہہ دیا کہ اسے مجھ سے کبھی محبت تھی ہی نہیں۔ میری دنیا تو اسی سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتی تھی۔ میری کائنات تھی وہ لڑکا، بس اس ایک جملے سے میری دنیا اجڑ گئی۔ اس کا کچھ نہیں گیا اور میری دنیا میں کچھ بچا نہیں۔ میری زندگی تباہ ہو گئی ہو جیسے۔ پر آج بھی وہ لڑکا مجھے جان سے پیارا ہے۔ آج بھی امید ہے کہ اسے احساس ضرور ہوگا اور وہ لوٹ آئے گا۔ سب ختم ہونے کے بعد بھی جانے کیوں میری امید ختم نہیں ہو رہی، اسے بھول نہیں پا رہی۔ آج بھی اس سے نفرت نہیں کر سکی، بلکہ محبت بڑھتی جا رہی ہے مسلسل۔ میری آنکھیں آج بھی اس کی راہ تکتی ہیں، اس کے انتظار میں آج بھی آنسو بہاتی ہوں۔ آج بھی میری دنیا وہی ایک لڑکا ہے۔ آج بھی میں اسے ہر پل، ہر لمحہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں اور اللہ سے مانگتی ہوں، اور مانگتی رہی، اور کافی سالوں تک مانگتی رہی۔ ہر گھڑی مجھے اس کا انتظار رہا۔ دل توڑ کے جانے والے سے میں کافی عرصے تک محبت کرتی رہی، اور پھر وہ لڑکی کہتی تھی کہ میں تمہاری زندگی سے چلی جاؤں گی، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ آج تم نے ایک معصوم دل توڑا ہے، اور اس دل ٹوٹنے کی گونج تمہیں عمر بھر اب سنائی دیتی رہے گی۔ میں تمہارے لیے تڑپتی ہوں، جتنا تم نے مجھے تڑپایا ہے تم خود بھی عمر بھر تڑپو گی۔ ایک کھیل تم نے میرے ساتھ کھیلا ہے، میرا دل توڑا ہے، میرے دل کے ساتھ کھیلا ہے، اور ایک کھیل اب اللہ تمہارے ساتھ کھیلے گا۔ میں نے اپنا یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ مکافات عمل کی چکی بہت طاقتور ہوتی ہے، اور جب یہ پیسنے پہ آتی ہے تو اتنا باریک پیستی ہے کہ انسان کی روح تک کانپ جاتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ عشق مجازی کی جو محبت ہوتی ہے یہ سکون نہیں دیتی۔ کبھی سوچا ہے کہ اس محبت میں سکون کیوں نہیں؟ کئی لوگ ہمارے ارد گرد محبت میں ٹوٹے ہوتے ہیں۔ بہت لوگوں کو محبت مل بھی جاتی ہے لیکن سکون نہیں مل پاتا۔ کبھی سوچا ہے سکون اور محبت ایک ساتھ کیوں نہیں ملتے؟ کیونکہ ہماری محبت کی وابستگی انسانوں سے ہوتی ہے، اور بشر کو بشر کی محبت نہیں جچتی۔ بشر کو صرف واحد کی محبت جچتی ہے۔ بس یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہماری محبتیں ہماری طرح نامکمل رہ جاتی ہیں۔ بندے کی محبت زمین پر لا گراتی ہے، اور واحد کی محبت آسمانوں تک لے جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں انسان کی محبت بڑا ذلیل کرواتی ہے۔ یہ اصل میں ٹھوکر ہوتی ہے جو ہمیں لگتی ہے، یہی ٹھوکر وسیلہ ہوتا ہے ہمارا صراط مستقیم پر آنے کا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ایک ٹھوکر پر ہی سنبھل جائے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایک بار گرا کے ہمیشہ کے لیے اٹھانا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مطلب آپ اپنے رب کو یاد ہیں، اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ آپ کو سنبھالنا چاہتا ہے۔ اور اب میں سمجھ چکی ہوں کہ عشق مجازی کی محبت ہمیں سکون اور وفا نہیں دیتی۔ تو پہلے جو میں اس لڑکی کو بددعا دیا کرتی تھی، اب میں وہ بددعا بھی نہیں دیتی۔ میں اسے کھونے سے ہمیشہ ڈرتی تھی۔ ہر بات پہ اسے کہتی تھی
کہ وعدہ کرو کہ تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا سارا سکون اسی کے پاس ہے، صرف اسی کی ذات میں میری تکمیل ہے، اس کے سوا مجھے کسی دوسرے کی محبت کی ضرورت نہیں۔ اور پھر وہ میرے کہنے پہ وعدہ بھی کرتا تھا، مگر میں یہ بھول گئی تھی کہ انسانی ذات کی تکمیل صرف خدا تعالیٰ کی محبت سے ہے۔ اسی کی محبت میں سکون ہے، اطمینان ہے اور تکمیل بھی۔ اور جب بندہ خدا کی ذات سے بے نیاز ہو کر اس کے بندے میں سکون ڈھونڈنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ ناراض ہو جاتا ہے اور اس سے وہ سب چھین لیتا ہے جو انسان کو اس کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ اسے کھونے کے بعد جب میں طویل سجدوں میں جانے لگی تو پھر کل کائنات کا سکون وہی میسر پایا، اور پھر میں نے خدا سے اس کی سلامتی، کامیابی اور خوشیوں کی دعائیں مانگی۔ میں نے اس کے لیے بددعا نہیں کی اور اس قدر یقین کا احساس محسوس کیا جیسے کوئی میرے سامنے بیٹھا میری دعاؤں پہ کن کہہ رہا ہو۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ضروری تو نہیں کہ انسان جو چاہے، جیسا چاہے اسے ویسا ہی سب مل جائے۔ کبھی کبھی وہ خدا دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی کبھی لے کر بھی۔ کبھی کچھ چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وجہ اس سے چھن گئی، مگر وہ تو رب ہے نا، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہاں مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، عمر صدیوں کی تھکاوٹ لے بیٹھتی ہے، یوں لگتا ہے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانسیں چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہوں، دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو، جیسے یوں تمام راستے بند دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ خدا تمہیں ہی دیکھ رہا ہو اور مسکرا رہا ہو اور پھر چپکے سے کہہ رہا ہو، میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا۔ ہاں وہ وقت بہت کٹھن ہوتا ہے مگر خدا کے بہت قریب کر دیتا ہے، اور پھر خدا اس دل کو مطمئن بھی کر دیتا ہے۔ سب بدل جائے گا، تمہارا وقت، تمہارے ہی تڑپتا ہوا بے سکون دل، برستی ہوئی آنکھیں اور زبردستی کی یہ سانسیں، سب کچھ بدل جائے گا، بس صبر۔ اللہ جب کسی آزمائش تکلیف میں ڈالتا ہے تو نکلنے کے وسیلے تو بہت پہلے سے طے ہوتے ہیں، اور جانتے ہو یہ تکلیف آزمائشیں ہم پر کیوں آتی ہیں؟ تاکہ وہ ہمارا رتبہ بڑھا سکیں، ہمیں اللہ کی پہچان کروا سکیں۔ وقت اور حالات کبھی بھی ایک سا نہیں رہتے، سب کچھ بدلتا ہے، دکھ خوشیوں میں، آنسو مسکراہٹ میں، بے چینی سکون میں، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ اللہ کبھی بھی تمہیں مسلسل تکلیف میں رہنے نہیں دیتا۔ اگر وہ ایک ہاتھ سے کچھ لیتا ہے تو دوسرے میں صبر تھما دیتا ہے۔ جو دل میں رہتا ہے بھلا وہ تمہارے دل کے موسم سے کیسے واقف نہیں ہوگا؟ وہ بہت جلد اس تکلیف سے بھی تمہیں آزاد کر دے گا جس کی گرفت میں آج تمہارا دل بری طرح جکڑا ہوا ہے۔ وہ غم کا موسم سدا نہیں رہنے دیتا، چھن جانے والا سب کچھ واپس آ جاتا ہے اور دگنا ہو کر سب کچھ مل جاتا ہے۔ پھر ہمت نہ ہارو، اٹھو دوبارہ سے۔ وہ وقت دور نہیں جب تمہاری ہر محرومی ختم ہو جائے گی، جب ہر کمی پوری ہو جائے گی، کیونکہ تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، اور اس سے بھی بڑی طاقت اللہ پر یقین ہے، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر تم اداس ہو، بہت پریشان ہو، ہر رشتے سے بھروسہ اٹھ گیا ہے، تمہارا اعتماد پوری طرح ٹوٹ گیا ہے، تمہیں زندگی سے نفرت ہونے لگی ہے، تمہیں یوں لگتا ہے کہ تمہارے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں بچی، اور تم نا امیدی کی اس دہلیز پر کھڑے ہو جہاں تمہیں کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی، تو تم اداس مت ہو، مت توڑو خود کو، اپنا سر اٹھاؤ، دیکھو اس آسمان کو جس کے سائے میں تم کھڑے ہو، پھر جھکاؤ اپنے سر کو، دیکھو اس زمین کو جس میں پاؤں جماتے تم کھڑے ہو، پھر سوچو اپنی ذات کو کہ کیا تمہیں اس نا امیدی کے لیے بنایا گیا ہے؟ تم کیوں نہیں اس سے بات کرتے جس نے تمہیں بنایا؟ تم کیوں نہیں اس سے اپنا حال دل بیان کرتے جو تمہاری حالت بہتر کرے گا؟ تم کیوں پریشان ہوتے ہو جبکہ یہ جہاں اسی کا ہے؟ تم ایک بار اس کی ہو کر تو دیکھنا وہ تمہیں کیسے تھام لے گا۔ پھر چاہے یہ دنیا لاکھ کوشش کرے تمہیں ذرا برابر تکلیف نہیں پہنچا پائے گی۔ تم اس خدا سے رابطہ تو کرو،
تم اس سے واسطہ تو رکھو، اور ایک دن ان ساری دعاؤں کے جواب مل جائیں گے جو تم اللہ سے رات کی اندھیری میں مانگا کرتی ہو، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے جو اللہ نے ہماری بہتری کے لیے ہی رکھا ہے۔ دعاؤں کی دیری سے اس وقت کبھی کبھی ہم اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ دینے میں دیری کرتا ہے، اور آپ اتنے بے چین ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے اوقات کے بارے میں سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جس نے یہ برا وقت مقرر کیا ہے وہ اچھا وقت بھی تو لا سکتا ہے۔ ہمارے لیے ابھی کچھ اچھا نہیں ہے، لیکن کچھ دنوں یا سالوں کے بعد ہمارے لیے سب بہتر ہوگا۔ اللہ نے برا اور اچھا وقت ہمارے لیے کہیں نہ کہیں بہتر لکھا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ وہ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو وہ اپنی پیاری مخلوق جس نے خود ہمیں بنایا اسے تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ بس اس پر بھروسہ کرو اور صبر کرتے رہو۔ اللہ کبھی بھی اپنے در سے کسی کو بھی مایوس نہیں جانے دیتا، اور ہو سکتا ہے بس وہ وقت قریب ہی ہو اور وہ نا امید ہونے والی چیزوں کو ممکن میں بدل دے گا۔ اس کے لیے بس ایک کن کی بات ہے، کیونکہ جب اللہ اپنے بندے کی مدد کرنے پہ آتا ہے تو بے شمار اور بے لوث عطا کرتا ہے۔ میں نے اللہ کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹ جانے، نیتوں کے بدل جانے اور ہمتوں کے پست ہو جانے سے۔ اس فرمان کی وضاحت میں کہنا چاہوں گی کہ چیزوں کی شناخت اپنی ضد سے ہوتی ہے۔ ہماری کوشش، ہمارا ارادہ اور ہماری ہمت ہمارا بھرم ہوتے ہیں، مگر اس بھرم کا ٹوٹنا ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ کوئی ہے جو ہم پر برتری رکھتا ہے اور ہمارے ارادے اور نیت کو بدل سکتا ہے اور ہماری ہمت کو پست کر سکتا ہے۔ کوئی ہے جو ہمیں ہم سے بھی زیادہ چاہتا ہے، کوئی ہے جو ہماری زندگی کے آنے والے کل کو نظر میں رکھتا ہے اور اس میں بھلائی پیدا کرنے کی تدبیریں کرتا رہتا ہے، اور یقیناً وہ اللہ ہی ہے۔ ہم انسان اپنی سوچ، اپنے مفاد اور اپنی خواہش کے مطابق پیدا ہونے والے حالات کو اچھا یا برا جو بھی سمجھتے ہوں، مگر اللہ کی طرف سے اس میں انسان کے لیے بھلائی ہی ہوتی ہے۔